ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک امریکی جہاز کو ایرانی حدود میں داخل ہوتے ہوئے پکڑ لیا ہے۔ ایران کے ایک ڈرون کو ابراہم لنکن پر کھڑے F-35 طیارے کی مدد سے مار گرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھارت کے لیے بری خبر ہے۔ بھارت سے میچ کے بائیکاٹ کرنے کے بعد پاکستان کی منتیں ترلے شروع ہو چکے ہیں۔ بھارت کے لیے دوسری بری خبر یہ ہے کہ روس نے بھارت کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہم سے بھارت تیل خریدے گا یا پھر نہیں۔ امریکہ کا انتخاب یا پھر روس کا انتخاب، فیصلہ سخت ہے اور وقت کم ہے بھارت کے لیے۔ کس کا انتخاب کیا جائے گا، کس سے تجارت کو روکا جائے گا، بند کیا جائے گا؟ بھارت بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہے۔ امریکہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، بالآخر دیر آئے درست آئے۔ جو پاکستان بار بار کئی عرصے سے ایک ہی بات کر رہا تھا کہ طالبان اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں امریکی اسلحے کو استعمال کر کے اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب امریکی نشریاتی ادارے CNN نے پاکستان کے اس موقف کی تصدیق کر دی ہے اور امریکی اسلحے کو کہاں پر، کون سے اسلحے کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ پروجیکٹس اور کچھ MOUs پر دستخط کیے گئے ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کو مستقبل میں مزید مضبوط کرے گی۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین اگر بات کی جائے، امریکی نشریاتی ادارے CNN کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے، یہ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے کہ طالبان، فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج، BLA جو تنظیمیں ہیں، یہ امریکی اسلحے کو استعمال کر کے دہشت گردانہ کارروائیاں کرتی ہے۔ ان کے اندر کون سا اسلحہ موجود ہے؟ اس کے اندر رائفلز موجود ہیں، مشین گنز موجود ہیں اور سنائپر ہتھیار بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے ان کارروائیوں میں، دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ امریکہ جو اسلحہ چھوڑ کر گیا تھا، اب اس اسلحہ چھوڑنے کے بعد ان کارروائیوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ امریکی نشریاتی ادارے نے خود تسلیم کر دیا، جو پاکستان کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے اسلحے چھوڑنے کے بعد یہ $2 بلین کا جو اسلحہ چھوڑا گیا ہے، نہ کوئی ریکارڈ ہے، نہ کوئی ڈیٹا ہے، کہاں پر موجود ہے، کس کے ہاتھ ہے۔ ہم نے جب بتایا کہ یہ اسلحہ ان کارروائیوں میں استعمال ہو رہے ہیں، ہماری بات پر یقین نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب امریکہ تک نے بھی، امریکی نشریاتی ادارے نے اس بات کی، پاکستان کے موقف کی تصدیق کر دی ہے کہ ہاں، امریکی اسلحہ ہی ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ ناظرین، بھارت کے لیے بری خبر ایک آئی ہے۔ جہاں پر پاکستان کے موقف کی تصدیق ہوئی ہے، وہاں پر پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان کانکنی، پیٹرولیم اور مختلف پروجیکٹس اور MOUs پر دستخط کیے گئے ہیں، اور یہ مزید انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے۔ نیا ایک ٹریڈ روٹ بنایا جائے گا اور پاکستان میں مزید انویسٹمنٹس کی جائے گی، ریلوے ٹریکس بنائے جائیں گے۔ پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے جوڑنے کی اس وقت پلاننگ مکمل طور پر جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بڑی ایک خوشائند بات ہے اور بھارت کے لیے بری خبر ہے۔ بھارت کے لیے دوسری بری خبر یہ ہے ناظرین کہ پاکستان نے جو بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے سے انکار کیا تھا، اب ICC پریشان ہو گئی ہے۔ ICC کو جو ہے ٹینشن لگ گئی ہے، فکر یہ لاحق ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 60 to 65% ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ICC کے ایونٹس کا ریونیو پاکستان اور بھارت کے میچ سے آتا ہے۔ اب پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو کیا، that is truly remarkable, that is great, that is exceptional، کیونکہ بھارت کو انہی کی زبان میں جواب دیا گیا، ہم سے ہاتھ نہیں ملایا گیا، ہم نے سلام کیے جواب نہیں دیا، ہم نے پھر ان کو کہا وعلیکم السلام، چلو دیکھتے ہیں، آؤ کولمبو سری لنکا، اور خالی میدان میں اپنے ساتھ ہی کھیل کے واپس وہاں سے چلے جانا، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ میچ کھیلا جائے۔ اب ICC نے بیک چینل پھر رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں پاکستان کے کہ پاکستان یہ میچ کھیلے، پاکستان کو کس طریقے سے منایا جائے، اور یہ ٹاسک جو سونپا گیا ہے ناظرین، یہ ٹاسک سونپا گیا ہے ICC کی جانب سے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو، یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے بات کرے۔ اس کے ساتھ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ ایران کی جانب سے امریکی جہاز کو کیپچر کیا گیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے امریکی جہاز کو کب پکڑا جاتا ہے؟ آبنائے ہرمز کے اندر، بڑا اسٹریٹیجک ایک پوائنٹ ہے، بڑی اسٹریٹیجک لوکیشن ہے جہاں سے پوری دنیا کی 20% تیل کی سپلائی کی جاتی ہے، وہاں سے گزرتی ہے، بلینز آف ڈالرز کی، ٹریلینز آف ڈالرز کی وہاں سے ٹریڈ گزرتی ہے، تیل سپلائی ہوتا ہے پوری دنیا کو اس رستے سے۔ اب وہاں پر ایران کے پاسداران انقلاب کی شپس پیٹرولنگ کر رہی تھی، جہاں پر انہوں نے دیکھا ایک امریکی جہاز کو جس کے اوپر امریکہ کا جھنڈا لگا تھا، تو اس کو فوری طور پر روکا گیا
اور پھر اس جہاز کو ادھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، اس جہاز کا رخ موڑ دیا گیا اور وہ اس علاقے سے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے، ایران کی جانب سے یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ ہم مکمل طور پر چوکس ہیں، ہم مکمل طور پر ایکٹیو ہیں، اور اگر سرحدی خلاف ورزی کی معمولی سی بھی کوشش کی گئی تو ہم اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ تو اس جہاز کو اس علاقے سے روانہ کر دیا گیا، واپس بھیج دیا گیا، اور ایرانی حدود کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ایک واضح پیغام بھی دے دیا گیا کہ ہماری اجازت کے بغیر، ہمیں بتائے بغیر کوئی جہاز ہماری نہ فضائی حدود میں نہ سمندری حدود میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، امریکہ کی جانب سے ایک ڈرون مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ شاہد 139 ڈرون تھا جو اس کو مار گرایا گیا۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے کچھ فوٹیجز بھی ریلیز کی گئی تھی، اور وہ سرویلنس کی فوٹیجز تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ USS ابراہم لنکن وار شپ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس کی کچھ فوٹیجز تھی، اور یہ کہا گیا تھا ایران کی جانب سے کہ ہم نے بھی آپ پر نظر رکھی ہوئی، ہم آپ کی مکمل طور پر جو ہے وہ سرویلنس کر رہے ہیں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اگر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کے بعد ہم آپ کے حملہ کرنے سے پہلے ہی اس شپ کو، آپ کے اس وار شپ کو ڈبو دیں گے۔ اب اسی ڈرون کو جو کہ سرویلنس کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ F-35 جو کہ اس بیڑے پر موجود تھا، اس کی جانب سے مار گرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کو دھمکی دی جا رہی ہے، ایران کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران وہ مڈ نائٹ ہیمر جو آپریشن کیا گیا تھا، دوبارہ اس طریقے کا آپریشن نہیں چاہے گا۔ امریکہ ایک جانب مذاکرات کی میز پر ایران کو لانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کے دوبارہ ویسا آپریشن نہیں چاہے گا ایران۔ تو ناظرین، اب یہ دیکھیں کہ خود ان کی باتوں میں ہمیں تضاد دکھائی دے رہا ہے۔ سوال اب یہاں پر یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف محض ایک ڈرامہ ہے کہ ان کو مذاکرات کی میز پر لا کر پیچھے ان کی جانب سے حملہ کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت امریکی بیڑے، بحری جہاز مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہیں اور ایکسرسائزز بھی کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ بھارت کے لیے ایک اور بری خبر جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کو ایک انتخاب کرنا ہوگا، اور وہ انتخاب بھارت کو کس کا کرنا ہوگا؟ وہ تو یا تو امریکہ کا کرنا ہوگا یا تو روس کا کرنا ہوگا۔ وہ انتخاب اب کیسے کرے گا؟ بھارت نے کیا کہا تھا؟ بھارت نے 7% ٹیرف کم ہونے کے بعد امریکہ کو کتنے لیوریجز دی؟ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ بھارت جس کو اپنی جیت قرار دے رہا ہے، وہ دراصل ان کی جیت نہیں ہے بلکہ وہ ان کی شکست ہے۔ The reason behind that کہ امریکی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان پر ٹیرف 0% کر دیا گیا۔ انرجی سیکٹر کے اندر $500 بلین کس سے پرچیز کریں گے؟ امریکہ سے پرچیز کریں گے، روس سے مکمل طور پر کٹ آف، ان سے کوئی تیل نہیں خریدا جائے گا، ایران سے کوئی تیل نہیں خریدا جائے گا، چابہار پورٹ سے مکمل طور پر ان کا انخلا بھی ہو چکا ہے۔ اب ناظرین، روس کی جانب سے یہ بیان سامنے ہے کہ ہمیں تو بھارت نے انفارم ہی نہیں کیا، ہم سے تو تیل کی خریداری روکنے پر کوئی بات چیت ہی نہیں کی گئی۔ مطلب اب بھارت ڈبل گیم کر رہا ہے، اور روس نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ہم سے تو تیل خریدنے یا پھر تیل کی خریداری روکنے پر کوئی بات ہی نہیں کی گئی کہ ہم آپ سے تیل نہیں خریدیں گے، ہم پر سینکشنز لگ رہی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اب امریکہ کی جانب سے رسپانس آنا باقی ہے، کیونکہ اگر بھارت نے روس سے دوبارہ تیل خریدا تو امریکہ ان پر مزید سینکشنز لگا سکتا ہے اور ٹیرفز مزید بھی بڑھائے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے مودی پریشان ہو چکا ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو سرپرائز ملا، پاکستان نے کھیلنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ کے ساتھ ڈیل کو جو ایک کامیاب ترین ڈیل قرار دے رہے تھے، ٹویٹس بڑی کر رہے تھے، اب اس کا کچا چھٹا بھی کھول دیا، اور امریکہ جو کہ کبھی بھی بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے کسی کو کچھ نہیں دیتا، انہوں نے ایک بہت بڑی قیمت جو ہے بھارت سے لیا، اور بھارت کے اندر خود آوازیں اٹھ رہی ہیں مودی کے خلاف کہ مودی نے سرنڈر کر دیا ہے۔ تو تصور کریں اب مودی کس کا انتخاب کرے گا؟ روس کا انتخاب کرے گا تو امریکہ کی جانب سے لال جھنڈی دکھا دی جائے گی، امریکہ کا انتخاب کرے گا تو روس کی جانب سے لال جھنڈی دکھا دی جائے گی۔ اب بھارت کس کا انتخاب کرے گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔